الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر أو كما قال. معزز سامعین، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. تعلیم کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے ان صحابی کا بار بار نام آتا ہوگا. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں مانگتا ہوں آپ سے تندرستی اور پاک دامنی اور امانت داری اور اچھے اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کو. 5 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو یاد کر لیا تھا، اور صحابہ بھی مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا کریں، صحابہ کی نقل کیا کریں اور یہی دعا مانگا کریں. اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں اپنی مادری زبان میں مانگ لینا بھی یہ کافی ہے، مگر عربی میں یاد کر لینے کی فضیلت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان کلمات کو ایک نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس چیز کو نسبت ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا درجہ اور رتبہ بڑھ جائے گا. اس لیے الفاظ بھی یاد کر لینا چاہیے اور اس دعا کو اکثر و بیشتر مانگتے رہنا چاہیے. اس دعا کے اندر تعلیمات بھی ہیں، مثلا صحت، عفت، امانت. ہر ایک لفظ اس قابل ہے کہ اس پر مکمل کتاب لکھی جائے، اس پر مکمل بیان کیا جائے، اور ہر لفظ اس قابل ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں اس پر پیش کی جائیں اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اس پر جمع کیا جائے۔ بہت قیمتی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ باتیں پانچوں قیمتی ہیں، مگر اس میں سے آج سر دست مجھے حسن الخلق کے اوپر بیان کرنے کا من بن رہا ہے، حسن اخلاق پر بیان کرنے کا من کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کا وہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے تو گویا وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے نقصان سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی سے صرف گھر کا پڑوسی مراد نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر رہنے والے بھی مراد ہیں۔ بیوی اور بھائی اور بھتیجے اور چچا اور بوا اور گھر کے اندر جو دوسرے ہیں، مان لو عورتوں کی طرف سے بولا جائے تو نند اور جیٹھانی اور ساس اور ان کے بچے وغیرہ، یہ سارے کے سارے جار لفظ کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جب ہمارے شر سے اور ہمارے فتنے سے ہمارے گھر کے لوگ اور ہمارے پڑوس کے لوگ محفوظ رہیں گے تب ہمارا ایمان مانا جائے گا، ورنہ ایمان معتبر نہیں ہوگا، ورنہ اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ تو چونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج اسی پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہم دین اور دنیا دونوں کی سعادتوں کو حاصل کر پاویں۔ حقیقت میں دین کی بھلائی بھی انہی چیزوں کے اندر مضمر رہتی ہے، دنیا کی بھلائی بھی انہی چیزوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ ورنہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو کسی مقام و منصب پر فائز کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، تو دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، مگر اس کی کامیابی کا کوئی حصہ پھر اس کے بھائی بہنوں اور والدین کو نہیں ملتا۔ اور جب کوئی آدمی اپنے بچوں کو تہذیب سکھاتا ہے اور اخلاق سکھاتا ہے اور دین کی دیگر تعلیمات سے مزین کرتا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی میں سارے لوگ شریک رہتے ہیں، سب کو مزہ آتا ہے، سب خوش رہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دین اور دنیا دونوں کی نفع بخش ہے، دونوں فائدہ مند ہیں، مگر دنیا کی تعلیم بہت محدود دائرے میں نفع بخش ہے اور دین کی تعلیم بہت بڑے پیمانے پر نفع بخش ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لامحدود نفع بخش ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ قبر میں بھی وہی ساتھ آنی ہے اور حشر میں بھی وہی مدد کرنے والی ہے۔ تو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم میں ان چیزوں کا فرق ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن اخلاق یہ مستقل ایک تعلیم کی حیثیت رکھ رہا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز کی تعلیم دی ہے، وضو کی تعلیم دی ہے، اور جتنی زکوٰۃ اور روزوں اور حج پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اس سے بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اخلاق کو سنوارنے پر باتیں فرمائی ہیں، اور یہی چیزیں آپ قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمہ دیکھیں تو جو مسائل کی آیتیں ہیں وہ تو ٹیڑھی ہیں، وہ سمجھ میں سب کو نہیں آئیں گی، ان کو سمجھنے کے لیے ایک مخصوص استعداد چاہیے جو علماء کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مگر قرآن مجید کے اندر بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں، قوموں کے حالات ہیں اور اللہ کے بندوں کے حالات ہیں، وہ سب بہت آسان ہیں، اور ان سب کے اندر آپ دیکھیں گے تہذیب النفس کی تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی مجلس میں ایک عورت کا چرچا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، ایک عورت کا چرچا ہوا۔ کیا چرچا ہوا؟ کہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھنے والی ہے اور بہت صدقہ زکوٰۃ دینے والی ہے۔ تینوں بڑی عبادت ہے کہ نہیں؟ تینوں عبادتوں کے اندر وہ بہت کثرت سے کرنے والی ہے۔ پھر تذکرے میں یہ بات بھی آئی کہ مگر اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں رہتے، یعنی جب اس کو غصہ آتا ہے، جب وہ غصے سے بے قابو ہوتی ہے، تب اس کی زبان سے کون بچے گا کون نہیں بچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو بول بخان دیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ بہت غور سے یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اعمال کا تجزیہ، یعنی اپنے اعمال کا حساب یہیں پر کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پورے روزے رکھتے ہیں، اور ہم لوگ بھی زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیتے رہتے ہیں۔ شاید کوئی دن ناگا ہوتا ہو، ورنہ ناگا نہیں ہوتا۔ ہر دن نماز پڑھتے ہیں، ہر دن صدقہ کرتے ہیں، اور جب رمضان کے مہینے آتے ہیں تو پورے روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہی اس عورت کا بھی حال تھا، مگر اس کے باوجود ایک وجہ سامنے آئی اس کے جہنمی ہونے کی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی اور اس کے گھر والے بچ نہیں پاتے تھے۔ جب جو چاہا ایسی بات بول دی جس سے دل کو تکلیف پہنچی، عیب لگا دیا، تہمت لگا دی، غصے کا اظہار کر دیا، الٹا سیدھا بک دیا، چاہے وہ سچ کیوں نہ ہو۔ مگر سچ ہونا الگ بات ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس کو سمجھنا الگ بات ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، اور یہ تذکرہ آیا کہ وہ بہت نماز نہیں پڑھتی۔ بہت نماز کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ ہم لوگوں کی طرح 4 وقتہ نمازی تھی، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ 5 وقت کی نماز ہر صحابی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہر منافق پڑھتے تھے، اور جو فاسق فاجر تھے اس زمانے میں اور خیر القرون کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں وہ لوگ پڑھتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے زمانے میں جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے اس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جو چرچا آیا تو یہ چرچا آیا کہ وہ کثیر الصوم کثیر الصلاۃ نہیں ہے، یعنی 5 وقت کی چھوڑ کر نفلی نمازیں۔ آج تو نفلی نمازوں میں ہم لوگوں کی بڑی غفلت ہے، چاہے وہ مغرب کی 2 رکعت نفل ہو، چاہے وہ ظہر کی 2 رکعت نفل ہو، اور چاہے عصر سے پہلے کی سنت ہو، اور چاہے عشاء کے وقت کی نفلی نمازیں ہوں۔ دھیرے دھیرے ہم لوگوں کی زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ بزرگان دین کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ فرائض کے بعد سنتیں اور سنتوں کے ساتھ واجبات اور واجبات کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور راتوں میں اٹھ کر کچھ تہجد کا بھی اہتمام کر لیا کرتے تھے۔
اور جو دیندار سمجھے جاتے تھے پہلے زمانے میں، وہ چاشت کا اہتمام کرتے تھے، وہ اشراق کا اہتمام کرتے تھے، اوابین کا اہتمام کرتے تھے، صلاۃ التسبیح اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرتے تھے، استخارے کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، سفر پر نکلنے لگے تو 2 رکعت سفر کی پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے تھے ہمارے بڑے، ہم نے ان کے راستوں کو جاننا چھوڑ دیا، لہذا عمل کہاں سے آئے گا؟ عمل تو تب ممکن ہے جب علم ہو، علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے بزرگوں کی زندگیوں کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں اور گھروں میں تعلیم کا ایک نظم بنائیں۔ اگر فضائل اعمال بھی اپنے گھر میں رکھ کر پڑھتے ہیں تو بہت سی کتابوں کی طرف سے تنہا یہ کتاب کافی ہے، تنہا یہ کتاب کافی ہے، وہ عمل کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ خیر، تو وہ عورت کثیر الصلاۃ، کثیر الصوم اور کثیر صدقہ نہیں تھی، مگر ایک چرچے میں یہ بات بھی آئی کہ وہ عورت ایسی ہے کہ اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی، یعنی وہ جنتی ہے۔ اب ہم یہاں پر غور کریں کہ جہنمی اور جنتی ہونے کا معیار ہم نے جو سمجھا ہے کیا وہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں، معیار ہم نے جو طے کر لیا کہ بس اتنے میں ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ شریعت کے شعبے ہیں، اور وہ تعلیمات بظاہر نوافل معلوم ہوتی ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی عین تعلیم ہے۔ اگر ہم غور کر لیں کہ ہم لوگ مومن اور مسلم ہیں، تو مومن اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی کو ہم کہیں حافظ، تو اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یاد نہیں ہوتا تو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ عالم صاحب کہتے ہیں، اب اس کے اندر علم ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے، تو عیب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلم اور مومن ہم کہلانا پسند کرتے ہیں اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ صفت نہ ہو تو یہ عیب ہے۔ مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ مومن کا معنی دوسروں کو امن اور عافیت دینا، آمنا یؤمن ایمانا۔ اس کا ایک ترجمہ تو آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، وہ مرادی ترجمہ ہے، وہ اصل ترجمہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اعتبار سے ترجمہ ہے، یہ کہہ لیجئے اصطلاحی اور مفہوم والا ترجمہ ہے۔ اصل آمنا یؤمن ایمانا کا ترجمہ سامنے والے کو امن اور عافیت دے دینا۔ اب کلمہ پڑھ کر ایمان میں ہم داخل ہوئے تو مؤمن ہو گئے، یعنی ہم ایسے ہو گئے کہ پوری دنیا ہم سے امن محسوس کرے، پوری دنیا ہم سے امن محسوس کرے۔ امن کیسے محسوس کرتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاتھ میں چھڑا نہ ہو، بم نہ ہو، بندوق نہ ہو، اس سے نہیں، یہ عارضی شے۔ امن دنیا کب محسوس کرے گی؟ جب ہم بات بولیں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو ہم بد معاملگی نہ کریں، اور جب کوئی ہمارا پڑوسی بنے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ ہے ایمان کا معنی۔ ہم مومن بھی ہیں اور ہمارا سگا بھائی ہم سے محفوظ نہیں ہے،
وہ ہم سے ڈرتا ہے، وہ ہمارے شر سے ڈرتا ہے، وہ ہماری سیاست اور ہمارے فتنوں سے ڈرتا ہے، تو وہ نہیں ڈرتا۔ اور جو ہم اپنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، اس کو ڈروا رہے ہیں، اس کو نہیں ڈروا رہے۔ ہم تو سب اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پر بہت غور کرنا ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم اسلاما، دونوں باب افعال باب اکرام سے ہے۔ اسلام کا معنی سامنے والے کو سلامتی دے دینا، کہ آپ اگر ہمارے پاس آ گئے تو آپ سلامتی میں آ گئے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے اسلام کا معنی۔ تو اللہ اور رسول کی طرف سے اس مذہب کے ماننے والوں کا جو نام رکھا گیا وہ یہ ہے۔ اگر یہ صفات نہ ہو تو پھر آدمی یا تو منافق بنتا ہے اور یا پھر فاسق و فاجر بنتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامل طور پر مسلمان بنیں۔ ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ رہی ہے، عرض کر دوں۔ اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ہا ہنا، اور ایک جگہ فرمایا التقوی ہا ہنا۔ ایمان اور تقوی یہاں پر مرادف ہے۔ اور اسلام کا تعلق یہ بدن سے ہے۔ تو اسلام کا تعلق جب بدن سے ہے تو بدن کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں؟ بدن کے اندر آنکھ، زبان اور پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کو ہم کچھ حصوں میں بانٹیں گے، جیسے اسلام القلب، دل مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام اللسان، ہماری زبان مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام العین، ہماری آنکھ بھی مسلمان ہے کہ نہیں، اور اسلام الاذنین، ہمارے کان مسلمان ہیں کہ نہیں، اور اسلام الجوارح، بدن کا پورا حصہ، یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ یہ میں کیوں کہنے لگا؟ اس لیے کہ اگر ہم آنکھ سے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، آنکھ سے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، تو اسلام کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ اسلام کا معنی اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا۔ اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا یہ ایک کلی جملہ ہوا، یہ سمجھے، یہ ایک کلیہ ہوا، قضیہ کلیہ۔ کلیہ یعنی ایک قانون، ایک ایسا قانون جس کی تفصیل کی ضرورت ہو، جس کی تشریح کی ضرورت ہو۔ تو وہ تشریح میں بتا رہا ہوں کہ اگر آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اسلام خارج ہے، یعنی آنکھ نافرمانی میں لگی ہے، اسلام العینین نہیں ہے۔ اور اگر زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں، بہت وسیع ہے زبان کا بیان، بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے وہ معاملہ جس پر زبان کے تعلق سے لکھا جائے۔ سیاہی ختم ہوگی مگر زبان پر لکھنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اسلام اللسان ہے کہ نہیں، ہماری زبان مسلمان ہے کہ نہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور فحش باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو یہ زبان مسلمان تب نہیں، ہم اس کو اسلام پر نہیں چلا رہے۔ اور اسی طریقے سے کان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کسی کی غیبت کی گئی، من غیب الیہ، جس کے پاس کسی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، جس کی غیبت کی جا رہی ہے،
یعنی جو غیبت بیان کر رہا ہے اس کو روک سکتا تھا کہ میاں خاموش رہو، دوسروں کی برائی نہ کرو، یہ غیبت ہے، حرام ہے، یعنی وہ یہ ہے مدد کرنا، جس کی مدد کی جائے گی یہ وہ مدد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس غیبت کی گئی اور جس کے پاس غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے مدد کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی مدد فرمائیں گے، اور وہ مدد کر سکتا تھا اس نے مدد نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے انتقام لیں گے۔ کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے کام کو مسلمان نہیں بنایا، اس نے اسلام العینین کا اس نے خیال نہیں کیا، اس نے غیبت کیا نہیں ہے، صرف غیبت سنا ہے تو اس کا یہ وبال ہے۔ تو اسلام الجوارح یعنی پھر ہاتھ اور پیر اور پیٹ اور شرمگاہ یہ سب کے سب اسلام پر آنا چاہیے، اور اسلام القلب دل بھی مسلمان ہو۔ دل مسلمان ہونے کا معنی ایمان الگ ہے، ایمان تو لے آئے، ہم سب مسلمان ہیں مگر ہم سب کا دل مسلمان ہے کہ نہیں، یہ ایک سوچنے کا معاملہ ہے۔ دل مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرما برداری پر یہ خوشی خوشی راضی ہو، ہم اس کو ایسا عادی بنائیں، نماز کا وقت ہو تو اس کو زیادہ بوجھ نہ ہو۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ بوجھ ہو، مگر یہ تجربہ ہو چکا ہے اتنی عمر میں کہ پھر جب ایک عمر ہوتی ہے تو پھر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اور جب اور بھی زیادہ عمر ہوتی ہے اور آدمی ہمیشہ اپنے دل کی تربیت کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتے رہتا ہے تو ایک وہ مقام آتا ہے کہ پورا دن بھی بیمار پڑا رہے مگر نماز کے وقت وہ مسجد پہنچ جاتا ہے، پورا دن بستر پہ ہو مگر اذان سن کر وہ اٹھ جاتا ہے، نہ اس کو بخار ہے، نہ اس کو درد کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کو بیماری محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام القلب ہے، اس کا دل آمادہ ہے۔ اسی طریقے سے حلال کھانے کی طلب اور حلال کمانے کی طلب اور پاکیزہ کمانے کی طلب یہ اس کے دل کے اندر بالکل پختہ ہے، اور حرام سے بچنے کا ارادہ اور عزم مصمم یہ اس کے دل میں پختہ ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری، ہر فرمانبرداری پر قربان ہو جانا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا عزم اور ارادہ کر لینا یہ اس کے دل کے اندر پختہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام القلب ہے۔ یہیں پر میں ایک بات اور واضح کروں، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے عمل۔ ارادہ کرنا بھی بہت کافی ہے۔ اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ ہم اللہ کی ہر فرمانبرداری پر آئیں گے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں گے، اس نے یہ ارادہ یہ کیا ہوا ہے مگر بیچ میں عمل گڑبڑا جاتا ہے، بیچ میں وہ بہک جاتا ہے، تو اس کے ارادے کی وجہ سے اس کا بہکنا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کوئی یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مگر وہ شہید ہو کر نہیں مرتا، وہ میدان جہاد میں جانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا اور وہ گھر ہی کے اندر مر گیا، تو حدیث شریف میں کیا ہے کہ وہ شہید ہے۔ حدیث شریف میں کیا ہے کہ اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ارادہ کرنا کہ ہم اپنے دل کو اور جو اور چیزیں بتائی گئی ان سب کو ہم مکمل مسلمان بنا دیں گے اور پھر اپنے پورے مجموعے کو اسلام میں ڈھال دیں گے، اس کا ارادہ کر لینا یہ بھی بہت کافی ہے۔ اس ارادے پر جینا، اس ارادے پر چلنا، اس ارادے کو بار بار نیا کرنا، اس ارادے پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، اس ارادے کی پریکٹس کرنا، مشق کرنا، یہ بہت کافی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت سی اصلاح بھی ہوگی، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو پھر اسی پر ہوگا۔ ایک کہاوت ہے یا شاید حدیث شریف ہو، اس میں یہ ہے کہ یموت المرء علی ما کان علیہ، یا المرء یموت علی ما کان علیہ، آدمی اسی پر مرے گا، اسی سوچ پر، اسی فکر پر جس پر وہ جیا کرتا تھا۔
اور ایک اور کہاوت ہے، قول ہے کہ وَيُبْعَثُ الْمَرْءُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، آدمی قیامت کے دن اسی حال پر اٹھے گا جس حال پر وہ مرا تھا۔ ایک صاحب مرنے لگے تھے، کمال پورہ کے ہیں، وہ ڈوبنے لگے گنگا ندی میں، میں بھی تھا، وہ پورے ڈوب چکے تھے، ہم لوگوں کے نگاہوں سے وہ جا چکے تھے، اور کچھ تیراک تھے، انہوں نے ڈبکی لگا کر اندر سے نکالا، جب اندر سے نکالا کنارے لے گئے تو ان کی سانس واپس آئی، جب ان کی آنکھ کھلی تھی تو اوپر آسمان تھا، انہوں نے سمجھا کہ آخرت قائم ہو چکی ہے، یہ مطلب وہ گویا کہ اپنے حساب سے مر چکے تھے۔ جب انہوں نے کھولا تو آسمان سفید سفید دکھ رہا تھا، کچھ چہرے بھی ان کے اوپر جھکے ہوئے تھے، تو سمجھا کہ ہم آخرت میں چلے گئے۔ مگر جب لوگوں نے ان کو دبایا اور تھپڑ مارا تاکہ وہ ہوش میں آوے، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ابھی تم دنیا میں ہیں۔ ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب ڈوب رہے تھے تو آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جب میں ڈوبنے لگا تو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں ڈوب رہا ہوں، میں نے غلط جگہ پر قدم رکھ دیا، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بالکل صاف لگ رہا تھا کہ میں ڈوب رہا ہوں اور اب میں مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک ہی فکر تھی کہ وارپین پہ جو تانی لگا کر ہے اس کو کون بجھائے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، خود اپنے ہی ساتھ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میرے گھر میں کسی کو وارپین کا ڈھنگ نہیں ہے، اب وہ تانی کون بجھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس طرح کی موت سے بچاوے۔ یہ موت ہے دنیا داری پر، یہ حسن خاتمہ نہیں ہے، یہ سوء خاتمہ ہے۔ بچ گیا ہوں، میں نے اس کو سمجھایا کہ جس سوچ پر جیو گے اسی سوچ پر مرو گے اور اسی سوچ پر اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ کہ ہم دنیا کے کام تو خوب محنت سے کریں، بہت وقت دیں دنیا کے کام میں، مگر دنیا کا کام اللہ کے واسطے کریں، بسم اللہ کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ بہت، یہ تو ارادوں کا نام ہے، نیتوں کا نام ہے، اس میں کوئی خرچ ہوگا یا کام میں کوئی حرج ہوگا؟ نہ کوئی حرج ہوتا ہے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، بس ہمارا یہ دنیا کا کام یہ دین کا کام بن جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسن اخلاق پر بات چل رہی تھی کہ حسن اخلاق پر وہ عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بیچ میں کچھ باتیں مجھے یاد آ گئیں تو میں نے وہ عرض کر دیں، میں پھر واپس آ گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بڑی قیمتی، بہت قیمتی سوال ہے، اس لیے میرا من کر رہا ہے کہ میں عرض کروں۔ پوچھا یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہ بہت قیمتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور ہر دنیا کا ہر انسان یہ سمجھتا ہے، وہ کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تکلیف دہ انسان کیوں نہ ہو، جب اس سے بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ بھیا سب لوگ بس میری وجہ سے زندہ ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو یہ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں یا برے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا۔ پھر میں بتلا رہا ہوں کہ پڑوسی سے مراد بغل کی دیوار والے نہیں، گھر کے اندر بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمارے بغل کے کمرے میں بھائی رہتا ہے، وہ پڑوسی نہیں ہے، اس کا پریوار رہتا ہے، وہ پڑوسی نہیں ہے، سب پڑوسی ہیں۔ جب پڑوسی کہہ دیا تو گھر والے اپنے آپ شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کو دیکھنا، اگر پڑوسی لوگ یہ کہیں احسنتا کہ تمہارے اخلاق اچھے ہیں، تم اچھے آدمی ہو، تو سمجھ لینا کہ تمہارے اخلاق اچھے ہیں، اور اگر پڑوسی لوگ یہ کہیں اسعتا، بہت برے آدمی ہیں، یا لوگوں میں بتیاوے بہت برا آدمی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ تم برے آدمی ہو، تمہارے اخلاق برے ہیں۔ کتنا بہترین پیمانہ دیا ہے
ہم میں کہ ہر آدمی اپنے اخلاق کو ایک دن کے اندر پرکھ سکتا ہے کہ ہمارے اندر حسن اخلاق ہے یا نہیں. اور حسن اخلاق وہ چیز ہے کہ جس پر ہمارے ایمان اور اسلام کی سلامتی کا دار و مدار ہے، جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے. تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض مرتبہ کسی کے سامنے یہ بھی سابقہ پڑ سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو تعریف کریں اور کچھ لوگ برائی بتیامیں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو لوگ برائی بتیامیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ صرف دشمن ہوتے ہیں، کوئی مذہبی دشمنی، کوئی سیاسی دشمنی، تو ان کا اعتبار نہیں ہے. جمہور کو ہمیشہ دیکھا جائے گا. جمہور کا معنی اکثریت، جمہور کا معنی اکثریت. جمہور آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جمہور ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، جمہور جو کہیں گے وہی معتبر ہے. کوئی انفرادی ایک آدمی الگ سے کچھ کہہ رہا ہے وہ معتبر نہیں ہے. اور اس میں بہت بڑی تعلیم آ گئی کہ ایک آدمی ہے، سب لوگ اس کو صحیح سالم کہتے ہیں، اور ایک آدمی کہیں سے آیا، اس نے اس کی برائی کھول کر بیان کرنی شروع کر دی، اس کو فوراً چپ کراؤ. کہ عجیب آدمی ہو، ہر آدمی اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تمہیں اس کے اندر برائی نظر آ رہی ہے، اس کو فوراً خاموش کراؤ. انفرادی باتوں پر کبھی نہ جاؤ، ہمیشہ اجتماعیت کا مزاج دیکھو، اسی میں فائدہ ہے. تو یہ پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تمہارے آس پاس کے لوگ، پڑوس کے لوگ تمہارے اخلاق کو اچھا سمجھیں تو سمجھو کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں، اور وہ تمہارے اخلاق کو برا سمجھیں تو سمجھو کہ ہمارے اخلاق برے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.